السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے بالکل ٹھیک ہے۔ صبح بخیر۔ تو صبح ہو چکی ہے تو میں بچوں کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی ہوں۔ آج پراٹھے بنانے ہیں، تو بچوں نے یہ کہا تھا آج چلیں پراٹھے بنا دیں۔ میں نے کہا چلو، جو چیز ایزیلی کھا لیتے ہیں میں وہی بناتی ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ بچوں کا زیادہ ہوتا ہے، جو بڑے وہ تو کھاتے ہیں۔ تو میرے نا کان تھوڑا ایشو ہوا ہے، جس وجہ سے نا آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ آپ کو پتہ ہے جب کان میں پرابلم تو آواز بھی آٹومیٹکلی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، تو کان میں بھاری پن سا فیل ہو رہا ہے۔ شاید یہ موسم ایسا ہے نمی والا، اس وجہ سے ہو گیا تھوڑا ایشو۔ تو آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک سچا واقعہ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یقین نہیں آتا۔ اب تو روز اس طرح کے ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں پاکستان میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کے پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال ہے اور سچے واقعات ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ استغفر اللہ کہ کوئی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتا ہے آج کے دور میں۔ پتہ نہیں لوگوں کی انسانیت کہاں گئی ہے، اس طرح سے لوگ کیوں کرتے ہیں۔ تو جی یہ واقعہ ہے سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ سے قریب نارووال کے پاس ہے گاؤں ہے یہ بھیکو چور، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جیسے زمیندار لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں، ڈیرے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو کمرے وغیرہ، کوارٹر، کچھ ایسی چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے مسلسل رہنا ہوتا ہے، ان کا رات کا کرنا، اور یہ ملازم لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ میں رکھ لیتے ہیں کہ چلو ہمیں رہائش مل رہی ہے اور کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ مل رہا ہے، تو ذرا سہولت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح وہاں پہ بھی جو نمبردار ہیں ان کے گھر میں جو ملازم تھا وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ادھر رہ رہا تھا، اور اس کی جو بیوی ہے نادرہ بیوی، اس کی جو نمبردار ہے اس کے بیٹے کے ساتھ، ملک فاروق نام ہے اس کا، اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہوتا ہے کب سے نہیں، لیکن اس کے جو بچے ہیں دو، ایک بیٹی ہے 6 سے 7 سال کی کلثوم، اور ایک 3 سال کا بیٹا ہے محمد وارث۔ تو یہ اپنی ماں کو اس کے ساتھ، اپنے آشنا کے ساتھ، ملک فاروق کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو خاتون ہے وہ ڈر جاتی ہے اس خوف سے کہ کہیں جا کے یہ، کیونکہ وہ بچی یہ کہتی ہے میں ابو کو بتاؤں گی، تو وہ اس بات سے خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ جا کے یہ میرے شوہر کو بتائے گی، اور ملک فاروق جو نمبردار کا بیٹا ہے اس کے دل میں بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ چلے گا، بدنامی ہوگی۔ تو یہ دونوں آپس میں یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو ہم ان بچوں کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں، تو یہ کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، ہم راز نہیں۔ تو وہ دونوں آپس میں مل اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، بڑوں کو اینٹوں کے پاس مار دیتے ہیں، جان مار دیتے ہیں، سلاحوں سے، اینٹوں سے اتنا تشدد کرتے ہیں ان کے دماغ میں اینٹیں کہ وہ جان کی بات سے ہار جاتے ہیں۔ تو یہ 27 جولائی کی بات ہے، تو وہ بچے گھر نہیں آتے، سارا دن گزر جاتا ہے، دکان پہ گئے ہوتے ہیں چیز لینے، وہ جب گھر نہیں آتے تو پولیس کو بھی اطلاع کی جاتی ہے۔ ان کے والد جو ہیں بچوں کے، ان کا جو ملازم ہے وہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ تو اگلے دن جو ہے وہ صبح کے ٹائم قبرستان کے پاس 200 فٹ کے فاصلے پر قبرستان ہے، وہاں سے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ تو وہ ویلا کرنا شروع کر دیتی ہے ان کی ماں، ہائے میرے بچے مر گئے، کس نے مارا، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ جب قبرستان سے لاشیں ملتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اینٹوں کے ساتھ، سلاحوں کے ساتھ تشدد کر کے جو ہے وہ مارا گیا ہے۔
اور پھر جو ان کے فنگر پرنٹس سے سارا جو ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی ماں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر پلاننگ کر کے منصوبہ بندی سے اپنے بچوں کو مارا ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ کتنی ظالم ماں ہوتی ہے وہ تو ماں کے لانے کے لائق ہی نہیں، مائیں تو اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں ماں کا ایسے اتنا رتبہ اور مقام ہے کہ بچوں کی خاطر تو ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، جیسی بھی ہو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جان سے مار دیا۔ بروز حشر وہ کس منہ سے اپنے بچوں کا سامنا کرے کہ بچے بھی یہی رو رو کے کہیں کہ ہم اس ڈائن کے گھر میں نہ ہی پیدا ہوتے۔ اتنی ظالم عورت ڈائن ہے جو بچوں کو کھا گئی، معصوم بچوں کو، نہ ان کا کوئی قصور نہ غلطی۔ ایسی ماں کا کیا حال ہوگا کہ ظاہر دنیا میں بھی در بدر دھکے کھائے گی اور آخرت میں بھی کیا اس کا انجام ہوگا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کسی کے ساتھ مل کر تو اپنے بچوں کو مارنا، اور یہ بہت ہی جو ہے بچوں کے لیے برا ہوا ہے، اور بچوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ جو سیالکوٹ کے ڈی پی او صاحب ہیں فیصل شہزاد، انہوں نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا اور اس معاملے پر نظر ثانی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے 12 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کی ماں کو، نادرہ بی بی کو، اور اس کے آشنا جو ہے ملک فاروق کو 12 ملزموں سمیت گرفتار کر لیا، اور اب وہ لوگ پولیس کی حراست میں ہیں۔ اور ان کو بھی ویسے تڑپا کے مارنا چاہیے جیسے انہوں نے معصوم بچوں کی جانیں لی ہیں، اور بچوں کو ضرور انصاف ملنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو، اپنے ہوس کے اوس اتنی حد تک گر جاتے ہیں کہ اپنی اولاد تک کو نہیں بخشا، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، معصوم بچوں کی جو ہے وہ جانیں لے لیں اپنی محبت میں، اپنی جو ہے وہ ہوس میں، تو اس حد تک گر گئی ہے۔ ایسی بھی ماں کہیں ہوگی اس دنیا میں؟ ایسی تو ماں کو ماں ہی نہیں کہنا چاہیے۔ بچوں کو اتنی بے دردی سے اس نے مارا ہے، اور فوج جو باس کرا گئی بچوں کی جان ہے، جس وجہ سے وہ پولیس کی حراست میں ہے، اور انصاف ہونا چاہیے۔ تو ڈائن کو برا حال کرنا چاہیے جس نے معصوم بچوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ مائیں تو بچوں کو ذرا چوٹ لگے، ذرا تھوڑی تکلیف میں ہوں تو تڑپ جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، یہ کیسی ماں ہے جس کو اپنے بچوں کا ذرا درد نہیں محسوس ہوا، احساس نہیں ہوا، اس کا مارتے وقت اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپے کہ یہ میرا خون ہے یا میں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ ہی ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ اس طرح کے بہت معاملات ہو رہے ہیں، لوگ اس حد تک کیوں ظالم ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ اپنے یہ خون جو ہے وہ سفید نہیں کالے ہو گئے ہیں، اپنے خون کا ہی نہیں احساس ہوتا کہ کیا وہ بچے کل کو کیا اس کو کہیں، جیسے وہ تڑپ کے گئے ہیں اس کا بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی ایسے تڑپ کے مرنا چاہیے تاکہ اس کو اور تکلیف کا احساس کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی جب اس نے اینٹوں کے ساتھ درندوں کی طرح ان بچوں کو، معصوم بچوں کی جانیں لی ہیں۔ ایسے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ رب کی لاٹھی بے آواز ہے، بہت برے انجام تک ایسے لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر معصوم جانیں ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، بس ان کا یہ قصور کہ انہوں نے اس ڈائن کے گھر میں جنم لیا، بس یہی ان بچوں بچاروں کا قصور۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جسٹس لکھیں، بچوں کو ضرور انصاف ملنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس طرح کا ظلم و تشدد کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ہیپی لائف گزاریں، ٹینشن فری زندگی گزاریں، اور
ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو ہمارے معاشرے میں ظلم کو پھیلا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کو، اور ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ بچوں پر ظلم و تشدد کسی صورت قبول ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے نے بیچارے بچے کیسے تڑپ کے گئے ہوں گے، اور اس ظالم کو بھی اپنے بچوں پر ترس، کوئی تو کیا اپنے ہاتھوں سے اس نے ایسی پلاننگ کی اس کے ساتھ مل کر، اور اس کی باتوں میں آ گئی، اور وہ سب کچھ بھول گئی جو اس نے اپنے بچوں کو جانے دی۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے، ان کو ظلم و ستم سے بچائے، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اوکے گائز، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی مارننگ روٹین کیا ہے؟ کتنے بجے آپ اٹھتے ہیں؟ ہم تو آہستہ آہستہ نارمل روٹین کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اب بچوں کے اسکول بھی کھلنے والے ہیں، اور پھر اپنی روٹین تھوڑی چینج کر رہے ہیں۔ اوکے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔